سرحد میں ہوں، خلد و کوثر کی سرحد میں ہوں، خلد و کوثر کی سرحد میں ہوں، جشن آل محمد میں ہوں، خلد و کوثر کی سرحد میں ہوں، جشن آل محمد میں ہوں، جشن میں آئے ہیں انبیاء، جشن میں آئے ہیں انبیاء، میں بھی فہرست آمد میں ہوں، جشن میں آئے ہیں انبیاء، میں بھی فہرست آمد میں ہوں۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام، والحل والحرام والركن والمقام، والصلاة والصيام والسجود والقيام، والشریعت والاحکام، والحجت والبرہان، والمحبت والعرفان، والحق والبیان، والکتاب والقرآن، سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار، آمین رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضرات، اس جشن کا عنوان ہے جشن آل محمد. اس مناسبت سے میں نے آیت تطہیر کا انتخاب کیا. چند جملے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے.
ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بس اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ ہر رزق کو اہل بیت سے دور رکھے اور ان کو اتنا پاک اور پاکیزہ رکھے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ وہ لوگ جنہیں بنیادی طور پر فضائل آل محمد برداشت نہیں ہوتے، قرآن کی ان آیات کے سلسلے میں جس میں اللہ نے کسی نہ کسی صفت کے ذریعے سے اہل بیت اطہار کا تذکرہ کیا ہے، بڑی آسانی سے وہ انکار کر بیٹھتے ہیں کہ یہ آیت اہل بیت کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ کبھی لغت کا سہارا لیتے ہیں، کبھی فلسفہ بیان کرتے ہیں، کبھی گرامر کی بحث کرتے ہیں، کبھی اس آیت کے سلسلے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت جن آیات کے بیچ میں ہے اس کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو یہ آیت اہل بیت کی شان میں نازل نہیں ہوئی۔ اگر اللہ اہل بیت کو اولی الامر کہہ کر ان کی اطاعت کا حکم دیتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد بادشاہان وقت ہیں، اولی الامر سے مراد اہل بیت نہیں۔ اگر اللہ صادقین کہہ کر اہل بیت کے ساتھ ہو جانے کا حکم دے تو لوگ اس خصوصیت کو عمومیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صادقین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور اس سے مراد آل محمد نہیں ہیں بلکہ دنیا کے تمام وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر اللہ مولا کائنات کو عالم الکتاب کہہ کر ان کو رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے کافی قرار دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی عالم کتاب نہیں ہے بلکہ یہاں پر عالم کتاب سے مراد زبور اور توریت اور انجیل کے علماء ہیں۔ لیکن چونکہ آیت تطہیر میں اللہ نے اہل بیت کی کسی صفت کے ذریعے سے ان کی طرف اشارہ نہ کیا بلکہ لفظ استعمال ہوا اہل البیت، تو اب جب لفظ استعمال ہوا اہل البیت تو اب کسی میں اتنی جرأت اور ہمت تو ہے نہیں جو یہ کہے کہ اہل بیت سے مراد اہل بیت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اب یہ تو کہا نہیں جا سکتا کہ اہل بیت سے مراد اہل بیت نہیں ہے، لہذا ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، چند حضرات بیٹھے ہیں لیکن صاحبان فہم بھی بیٹھے ہیں کہ جو لوگ باقی آیات کے معاملے میں کفر سے کام لیتے رہے وہ آیت تطہیر کے مسئلے میں شرک پر اتر آئے۔ توجہ فرمایا آپ نے، وہ آیت تطہیر کے معاملے میں شرک پر اتر آئے اور شرک پر اس طرح سے اترے کہ انہوں نے کہا کہ اہل بیت سے مراد صرف پنجتن نہیں ہے بلکہ اہل بیت میں یہ بھی شامل ہیں اور اہل بیت میں وہ بھی شامل ہیں اور اہل بیت میں وہ بھی شامل ہیں۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ دیکھیے عزیزوں، لوگوں کا یہ کوشش کرنا کہ وہ اپنے اپنے بزرگوں کو اہل بیت میں شامل کرنے کی کوشش کریں، یہ بھی اہل بیت کی فضیلت کی ایک سب سے بڑی دلیل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ غور کیجئے عزیزوں، آج ہر طرف سے مدح صحابہ کا شور اٹھتا ہے اور لوگ اصحاب کی تعریف کرنے میں جان دینے پہ آمادہ ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے عزیزوں کہ رسول کا صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ یعنی صحابی کی تعریف کیا ہے؟ تعریف صحابیت کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں رسول کا صحابی؟ تو بہت سی کتابوں میں صحابیت کی الگ الگ ڈیفینیشنز لکھی ہیں، الگ الگ تعریفیں بیان ہوئی ہیں۔ کسی نے تحریر کیا ہے کہ جو رسول کو ایک بار دیکھے اسے کہتے ہیں رسول کا صحابی۔ کسی نے لکھا کہ صرف دیکھے نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ دیکھے، یعنی ایمان لا کر رسول کو دیکھے تو وہ کہلائے گا رسول کا صحابی۔ پھر کچھ اور شرطوں کا اضافہ ہوا کہ صرف ایمان لا کے دیکھے نہیں بلکہ دنیا سے جائے تو حالت ایمان پر جائے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی حالت ایمان میں رسول کو دیکھے بھی اور بعد میں بھی ایسا نہ ہو کہ پھر کافر ہو جائے بلکہ دنیا سے جائے تو ایمان کے ساتھ جائے تو وہ ہے رسول کا صحابی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول کو دیکھے ایمان لائے یا وہ رسول کو دیکھے یا رسول اس کو دیکھیں، اس لیے کہ ان کی نظر میں یہ بات تھی کہ کچھ لوگ ایسے نابینا بھی تھے جو رسول کی صحبت میں آتے تھے تو انہوں نے تو رسول کو نہیں دیکھا لیکن رسول نے انہیں دیکھا، انہوں نے کہا وہ بھی رسول کے صحابی ہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ صرف دیکھے نہیں بلکہ رسول کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف بھی حاصل کرے تو وہ ہے رسول کا صحابی۔
پھر کہا گیا کہ صرف بیٹھے نہیں بلکہ رسول سے کچھ کسب علم بھی کرے، یعنی رسول سے کچھ علم حاصل کرے، کچھ پڑھے لکھے، تو وہ ہے رسول کا صحابی۔ پھر کہا گیا کہ صرف پڑھے نہیں بلکہ اسلام کی تبلیغ کی جد و جہد میں برابر کا شریک رہے، تو وہ ہے رسول کا صحابی۔ آپ مجھے بتائیے یہ جتنی تعریفیں میں نے صحابیت کی بیان کی ہیں، ان میں کوئی ایک بھی تعریف صحابیت ایسی ہے کہ جس سے آل محمد باہر ہوں؟ کیا سنیں آپ؟ جس سے اہل بیت باہر ہوں۔ اگر یہ کہا جائے کہ جو رسول کو دیکھے وہ صحابی، تو جو 80 سال کا ہو کے رسول کو دیکھے وہ صحابی، جو 70 برس کا ہو کے رسول کو دیکھے وہ صحابی، جو 50 سال کا ہو کے رسول کو دیکھے وہ صحابی، اور جو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے رسول کو دیکھے، ایک صلوات پر ہمارے محمد و آل محمد، تو وہ کتنا بڑا صحابی ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہ جو ایمان لا کے رسول کو دیکھے وہ صحابی، تو ایک جملہ کہوں گا کہ جو ایمان لا کے رسول کو دیکھے وہ صحابی، تو جو کل ایمان کا لقب پا کے رسول کو دیکھے، ایک صلوات اور پڑھا پر محمد و آل محمد۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ جو رسول کو دیکھے بھی اور حالت ایمان پر دنیا سے گزر جائے، تو جو حالت ایمان پر دنیا سے گزر جائے وہ رسول کا صحابی، اور جو شہادت کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑے وہ کتنا بڑا صحابی۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ جو رسول کی صحبت میں بیٹھے وہ صحابی، ایک جملہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ آپ کے درمیان رائے گا نہ جائے گا کہ بھائی جو صحبت میں بیٹھے وہ صحابی، تو جو گود میں پلے، ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، جو گود میں پلے پھر وہ کتنا بڑا صحابی، وہ کتنا بڑا صحابی۔ اب میں نے کہا نہیں، جو رسول سے علم حاصل کرے، پڑھے، وہ صحابی، تو جو رسول سے پڑھے وہ صحابی، اور جس کے لیے نبی کہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، وہ کتنا بڑا صحابی۔ اگر یہ کہا جائے جو اسلام کی تبلیغ کی جد و جہد میں شریک رہے وہ صحابی، تو صرف یہی اہل بیت ہیں جو ہر جگہ اسلام کی تبلیغ کی جد و جہد میں شریک نظر آتے ہیں۔ کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جو مولا علی کے بغیر فتح ہو گئی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابیت کی گیا کوئی صحابیت کی تعریف ایسی نہیں ہے کہ جس کے دائرہ صفات سے مولا علی باہر ہوں، یا بی بی فاطمہ زہرا باہر ہوں، یا امام حسن باہر ہوں، یا امام حسین باہر ہوں۔ لیکن عزیزوں 1400 سال کی تاریخ گزر گئی، اگر آپ غور کریں تو کبھی کسی شیعہ عالم نے، کبھی کسی شیعہ محقق نے، کبھی کسی شیعہ مدبر نے، کبھی کسی شیعہ مرجع تقلید نے، کبھی ہمارے کسی عالم نے، کبھی ہمارے کسی خطیب نے، کبھی ہمارے کسی ذاکر نے، کبھی ہمارے کسی شاعر نے، کبھی ہمارے کسی بزرگ نے، کبھی ہمارے کسی جوان نے، کبھی ہمارے کسی بچے نے، کبھی ہمارے کسی مرد نے یا عورت نے اس بات پر زور ہی نہیں دیا، اصرار ہی نہیں کیا کہ مسلمانوں مولا علی کو بھی صحابی مان لو، اور امام حسن کو بھی صحابی مان لو، اور امام حسین کو بھی صحابی مان لو۔ لیکن ادھر سے ہمیشہ یہ کوششیں جاری ہیں کہ یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو بھائی کیا صحابیت کا درجہ کم ہے جو انہیں اہل بیت میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ تو لوگوں کا یہ کوشش کرنا کہ انہیں اہل بیت مان لیا جائے، یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ بھی یہ جانتے ہیں کہ جو فضیلت اہل بیت کو حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ یہ جو فرمایا آپ نے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی مسجد کے اوپر یہ 4 نام لکھے ہوئے دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم تبرہ کرنے لگتے ہیں، ہم کو برا لگتا ہے، ہم چڑھ جاتے ہیں۔ لیکن عزیزوں ہم ان ناموں کو دیکھ کے نہیں چڑھ جاتے، اس لیے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، قرآن میں ہم فرعون کا نام دیکھتے ہیں نہیں چڑھتے، نمرود کا نام دیکھتے ہیں نہیں چڑھتے، ابلیس کا نام دیکھتے ہیں نہیں چڑھتے۔ آپ کو معلوم ہمیں غصہ کیوں آتا ہے؟ ہمیں غصہ اس وقت آتا ہے کہ جب ان کے ناموں کے ساتھ مولا علی کا نام تحریر ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ سمجھ گئے؟ ہمیں غصہ اس بات کا آتا ہے کہ جب ان کے ساتھ مولا علی کا نام تحریر ہوتا ہے۔ اب میرے خیال میں یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ چیخ چیخ کے لوگ کہہ رہے ہوں کہ صاحب 4 یار، رسول کے 4 یار 4 یار۔ ارے بھائی یہ یار ہوں گے لیکن مولا علی یار تھوڑی ہیں رسول کے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے عزیزوں، کسی سے اس کو بیٹے کے لیے کہا جائے کہ یہ تمہارا یار ہے، کسی کے بھائی کے لیے کہا جائے کہ یہ تمہارا یار ہے، کسی کے داماد کے لیے کہا جائے کہ یہ تمہارا یار ہے، تو بھائی یہ تو سارے مسلمان مانتے ہیں، یعنی خلافت بلا فصل تو ایک الگ شے ہے،
وہ تو بہرحال جو صاحب معرفت ہوتا ہے اس کی بات الگ ہوتی ہے، لیکن یہ تو سارے مسلمان مانتے ہیں کہ مولا علی رسول کے بھائی بھی تھے اور رسول کے داماد بھی تھے۔ تو جو بھائی داماد ہو وہ یار کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو بھائی ہو وہ یار کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا علی نے کسی موقع پر نہیں کہا کہ میں نبی کا یار ہوں، جب کہا یہی کہا میں نبی کا بھائی ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اور رسول نے بھی یہی کہا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ لیکن بہرحال لوگ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اہل بیت میں داخل کیا جائے، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ گھر والے، توجہ فرمائیے، گھر والے، اور ایک شدت کے ساتھ ایک زور یہ بھی دیا جاتا ہے گویا کہ اصحاب کے علاوہ جو ازواج رسول ہیں حقیقت میں وہی اہل بیت ہیں۔ کیوں اہل بیت ہیں؟ ان کا صاحب یہ اس لیے اہل بیت ہے کہ بیت کہتے ہیں گھر کو، اور اہل بیت جو گھر والے ہوں، تو جو لوگ گھر میں رہتے ہیں وہی اہل بیت ہیں، اور بیوی کو تو کہا ہی جاتا ہے گھر والی۔ تو اگر عورتیں جو ہیں وہ گھر والیاں نہ ہوں گی تو پھر کون ہوگا؟ تو جو ازواج ہیں وہی اہل بیت ہیں۔ دیکھیے عزیزوں، کسی نے بڑا زبردست اس بات کا جواب دیا ہے، کسی عالم کا جواب ہے، بڑا غضب کا جواب ہے، یہاں پر ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے۔ دیکھیے عزیزوں، عربی زبان میں جب کسی لفظ کے اوپر ال لگ جاتا ہے تو اس کو معرفہ کہتے ہیں، بالکل اس کو ایسے ہی سمجھیے کہ جیسے انگریزی میں دا لگ جاتا ہے، تو اسی طرح سے عربی میں ال لگ جاتا ہے، تو ال سے کوئی چیز جو ہے معرفہ ہو جاتی ہے۔ مثلا بیت کا مطلب گھر، لیکن اگر کہا جائے البیت تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مخصوص گھر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک مخصوص گھر۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آیت تفسیر میں اللہ نے اہل بیت نہیں کہا ہے بلکہ اہل البیت کہا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں پر بیت سے پہلے ال لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر والے نہیں بلکہ ایک مخصوص گھر والے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ دیکھیے میں اس مختصر سی محفل میں بڑی اہم بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ بہرحال بہت دور تک لوگ اس محفل کو سن رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، لہٰذا سب تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ بھائی اہل البیت، اہل البیت کا مطلب کیا ہوا؟ ایک مخصوص گھر والے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر ایک مخصوص ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور جو اس کے اہل ہیں وہ کئی ایک ہیں، توجہ فرمائیے گا، جو اہل ہیں وہ کئی ایک ہیں۔ تو اب وہ بات تو یہیں سے ختم ہو گئی کہ اہل البیت سے مراد ازواج رسول ہیں، اور آیت تطہیر ان کے لیے نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ ساری روایات میں ہے اور ساری سیرت کی کتابوں میں ہے کہ رسول کی ازواج کے جو حجرے تھے وہ مسجد کے چاروں طرف بنے ہوئے تھے، غور کیجئے گا، چاروں طرف بنے ہوئے تھے، اور ایک گھر میں دو ازواج کا رہنا ثابت نہیں ہے۔ آپ شاید غور نہیں کر رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک گھر میں، توجہ فرمائیے گا، ایک گھر میں دو ازواج کا رہنا ثابت نہیں ہے۔ اگر 9 ازواج تھیں تو 9 حجرے تھے، اگر 8 تھیں تو 8 تھے، اگر 10 تھیں تو 10 تھے، یہ مختلف روایات ہیں، مختلف تعداد ہے۔ اگر 11 تھیں تو 11 تھے، اور اگر 13 تھیں تو 13 تھے، 13 تک کی روایت ہے رسول اللہ کی ازواج کی۔ تو جتنی ازواج تھیں اتنے حجرے تھے، ایک حجرے میں 2 ازواج نہیں رہتی تھی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ رہ بھی نہیں سکتی تھی، ایک صلوات پڑھے محمد رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں ہر زوجہ کا گھر الگ الگ تھا، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تطہیر کن کے لیے نازل ہو رہی ہے؟ اہل البیت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر ایک ہے، رہنے والے کئی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ گھر ایک ہے، رہنے والے کئی ایک ہیں۔ تو اگر ازواج اہل بیت ہوتی تو اللہ اہل البیت نہ کہتا، اہل البیوت کہتا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ یعنی اگر ان کے لیے ہوتا تو یہ کہا جاتا کہ اس لیے کہ یہ مختلف گھروں میں رہتی تھی الگ الگ، تو یہاں کوئی ایک گھر ایسا مراد ہے کہ جو گھر ایک ہے اور رہنے والے کئی ایک ہیں۔ اب لوگوں نے کہا نہیں صاحب، یہ آل کے سلسلے میں ساری باتیں ہمیں تسلیم ہیں کہ آل کی محبت کے بغیر انسان جنت میں نہیں جا سکتا، اور آل کے اوپر صدقہ حرام ہے، اور آل کی یہ فضیلت ہے کہ ان کی محبت کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ آل کا مطلب آل، سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل۔ کہتے ہیں آل کا مطلب ان کا آل کا مطلب ان کا صاحب ازواج بھی آل میں ہیں اور اصحاب بھی آل میں ہیں۔ یہ ایک باقاعدہ ایک سازش چلتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اصحاب رسول جو ہیں وہ بھی آل میں ہیں، اور جو ازواج رسول ہیں وہ بھی آل میں ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے بالکل پریکٹیکل بات آپ کے عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے عزیزوں، یوں تو لوگوں نے ورق سیاہ کر ڈالے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اصحاب کو بھی آل مان لو اور ازواج کو بھی آل مان لو، لیکن اب یہ دشمنان اہل بیت کا مقدر ہے کہ جو لکھتے ہیں وہ پڑھتے نہیں، جو پڑھتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو لکھتے ہیں، جو مسجد خانہ کعبہ میں نماز پڑھاتے ہیں، وہ جب سلوات پڑھتے ہیں تو سلوات کو سنیے تو سارا مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمارے یہاں سلوات جیسے پڑھی جاتی ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن وہاں سلوات کیسے پڑھی جاتی ہے؟ وہاں سلوات پڑھی جا رہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ۔ کچھ
غور کیا آپ نے؟ وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ، پروردگار تو رحمت نازل فرما محمد پر اور ان کی آل پر اور اصحاب پر اور ازواج پر۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب آل میں اصحاب اور ازواج شامل ہیں، کیا سن رہے ہیں یہاں بھائی؟ تو پھر یہ آل کے بعد وہ اصحاب ہی وہ ازواج ہی کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ بس یہ کہہ دو آل محمد، اس لیے کہ جب آل کے اوپر صلوات ہوگی تو پھر اسی میں ازواج بھی شامل ہو جائیں گی اور اصحاب بھی شامل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بعد میں کہنا وہ آل ہی وہ اصحاب ہی یہ بتاتا ہے کہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ اور ہیں وہ اور ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد اور ہیں، ایک باواد بلند صلوات پڑھیں بر محمد و آل۔ ان کا مسئلہ اور ہے، ان کا مسئلہ اور ہے۔ عزیزوں، ایک رسول کا صحابی ہے، ان کا نام ہے زید ابن ارقم، اور زید ابن ارقم جو ہے یہ اس سلسلے کے صحابی نہیں ہے جس سلسلے میں جناب سلمان کا نام آتا ہے یا جناب ابو ذر غفاری کا نام آتا ہے۔ دیکھیے عزیزوں، یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کہتے تو وہ ہیں کہ تمام صحابہ ایک جیسے، لیکن نہ ہم سارے صحابہ کو مانتے ہیں نہ وہ سارے صحابہ کو مانتے ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل۔ یہ بات شاید آپ غور نہیں کر رہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، نہ ہم سارے صحابہ کو مانتے ہیں اور نہ وہ سارے صحابہ کو مانتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم سارے صحابہ کو مانتے تو ہم بھی ان پر لعنت نہ کرتے، اور اگر وہ سارے صحابہ کو مانتے تو وہ بھی جناب حجر ابن عدی کی قبر کی بے حرمتی نہ کرتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل۔ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بس فرق اس بات کا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں آپ، فرق اس بات کا ہے کہ فرق اس بات کا ہے کہ وہاں ماننے کی بنیاد بغض اہل بیت ہے اور یہاں ماننے کی بنیاد حب اہل بیت ہے۔ یعنی یہاں اس کو مانا جاتا ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، وہاں اس کو مانا جاتا ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی عداوت ہو۔ اگر دامن وقت پہ گنجائش ہوتی تو میں اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے عرض کر سکتا تھا۔ دیکھیے عزیزوں، آپ اس بات کو محسوس کریں کہ اکثر جو خلفاء بنائے گئے تو وہ اس بنیاد پہ بنائے گئے، یعنی یزید کے بعد جو تخت پہ بٹھایا گیا تو اس بنیاد پہ بٹھایا گیا کہ انہوں نے جنگ جمل اور جنگ صفین میں مولا علی کا ساتھ نہیں دیا تھا، بلکہ مولا علی کے مخالف لشکر میں تھے۔ یعنی کوالیفیکیشن یہ بیان کی جا رہی کہ کیونکہ مخالف لشکر میں تھے لہٰذا یہ اہل ہے کہ ان کو حاکم بنا دیا جائے، ان کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ تو وہاں تو مسئلہ بالکل الگ ہی رہا ہے۔ تو زید ابن ارقم بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، سلمان اور ابو ذر والے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ تو زید ابن ارقم سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کیا ازواج رسول کو اہل بیت کہا جا سکتا ہے؟ یعنی پوچھا کہ کیا ازواج رسول کو اہل بیت کہا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سکونت کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سکونت کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے۔ اب ایک جملہ کہہ دوں آپ کی بھی تھوڑی خاموشی ختم ہو جائے کہ وہ کہہ رہے ہیں سکونت کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے، اما گھر میں سکون سے رہیں تب تو کہا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل۔ ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل۔ سکونت کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد زید ابن ارقم نے بڑا غضب کا جملہ کہا، اور وہ جملہ جو ہے وہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے بلکہ میں آپ کے سامنے سواقع محرقہ سے عرض کر رہا ہوں کہ زید ابن ارقم نے کہا کہ خالص اہل بیت وہ ہیں۔ سننا ہے؟ انہوں نے کہا کہ خالص، یعنی لفظ استعمال کیا۔ انہوں نے کہا، پوچھا یہ جا رہا تھا کہ کیا ازواج کو اہل بیت میں شامل کیا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے؟ تو کہا سکونت کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے۔ اب یہ کوئی ہمارا عالم نہیں کہہ رہا ہے، نہ کوئی ہمارا آدمی کہہ رہا ہے، زید ابن ارقم کہہ رہا ہے، اور ظاہر سی بات اس کے لفظ لو ہر فرق کے ہمارا آپ ذمہ دار نہیں ہے، لیکن جو بات ہمارے کام کی ہے اس کو ہم آرگومنٹ کی طرح پیش کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا سکونت کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے۔ پھر لکھتے ہیں لیکن خالص اہل بیت وہ ہیں جن پر رسول کے بعد رسول ہی کی طرح صدقہ حرام رہا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ رسول کے بعد رسول ہی کی طرح جن پر صدقہ حرام رہا۔ اب دیکھیں کیا احتیاط کے ساتھ جملہ کہا کہ رسول کے بعد رسول ہی کی طرح صدقہ حرام رہا۔ یعنی اب اگر رسول کے زمانے میں کسی کی کفالت رسول اللہ کے اوپر ہے تو اس کو لوگ اس پہ شامل نہ کر لیں، اس لیے کہ رسول کے پاس صدقہ نہیں آتا تو اس تک بھی صدقہ نہیں پہنچا۔ یعنی رسول کے بعد بھی جن کے اوپر رسول ہی کی طرح صدقہ حرام رہا، جن پر رسول کے بعد رسول ہی کی طرح صدقہ حرام رہا، حقیقت میں وہی رسول کے خالص اہل بیت ہیں۔ تو
کسی نے پوچھا کہ پھر ان کے لیے حلال کیا کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اہل بیت رسالت کے لیے خمس حلال ہے، صدقہ حرام ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خمس حلال ہے، صدقہ حرام ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد، ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ۔ آئے نائب صاحب ادھر تشریف جائیں، ارے نائب صاحب آئیے، دیکھیے بارتی صاحب آپ بھی آگے، ایک صلوات اور پڑھیں محمد۔ بس میں بات کو تمام کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ خمس جو ہے وہ اہل بیت پر حلال کیا گیا اور صدقہ حرام کیا گیا۔ تو پوچھنے والے نے زید بن ارقم سے پوچھا کہ بھائی خمس بھی لیا جاتا ہے اور صدقہ بھی لیا جاتا ہے، تو دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے؟ کہ اہل بیت کے اوپر خمس حلال ہے اور صدقہ حرام ہے، تو فرق کیا ہے خمس میں اور صدقے میں؟ تو زید بن ارقم نے بڑا خوبصورت سے جواب دیا کہ خمس میں اور صدقے میں فرق یہ ہے کہ خمس میں، توجہ فرمائیے گا، خمس میں دینے والا جو ہے، توجہ فرمائیں، خمس میں دینے والا جو ہے وہ کمتر ہے اور جسے دیا جاتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور صدقے میں جو دینے والا ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، جو لیتا ہے وہ مقبول ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ، ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ۔ بہرحال میں نے آپ کو کچھ لفظیں بدل کے سنا دیا، اس لیے کہ زید بن ارقم نے کہا تھا، اس میں جو لفظ استعمال ہوا تھا وہ ہمارے یہاں اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ۔ لہذا میں نے آپ کے سامنے دوسرے لفظوں میں وہ مفہوم جو تھا وہ پیش کر دیا۔ تو بہرحال آل محمد کا مسئلہ کیا ہے کہ لوگ اپنے اپنے بزرگوں کو اہل بیت میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس عزیزوں میں نے بات کو تمام کی، لیکن آل رسول ہیں کون؟ کون جانتا ہے کہ آل رسول کون ہے؟ بہرحال یہ مہینہ امام حسن علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اس سے پہلے ابھی جو جشن ہو رہے تھے وہ امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں ہو رہے تھے، اور بڑی عجیب عجیب سی باتیں کہی جاتی ہیں امام حسن کے سلسلے میں۔ کوئی کہتا ہے کہ معاذ اللہ ان میں جرأت کی کمی تھی اور انہوں نے صلح کر لی، اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ کر لی۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عقل مند آدمی جو ہے وہ واقعات کو دیکھے تو اس کی خود ہی ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں عنان حکومت تھی، ایک پورا واقعہ امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں عنان حکومت تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے رہبران کو بھی امام حسن کی صلحوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ایک بہت بڑا مجمع تھا، لیکن جو مجمع تھا وہ ہر فرقے کا مجمع تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد، ایک صلوات اور پڑھیں محمد۔ شاید امام حسن علیہ السلام یہی سمجھا رہا ہوں کہ جب ساروں فرقوں کے لوگ تمہارے ساتھ جمع ہوں تب کھڑے نہ ہوں، جب خالص 72 ملے تب قیام کرو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تمام فرقوں کے لوگ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھے، مختلف قسم کے افراد تھے، اور بہرحال حالات عجیب و غریب ہو گئے تھے، اور یہاں شعراء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ایک مسئلہ یہاں شعراء کے لیے بڑا اچھا گوشہ ہے امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں، کہ جب جنگ کی تیاری ہو رہی تھی اور حاکم شام بھی قریب آ گیا تھا، تو امام حسن اپنے کسی سپہ سالار کو بھیجتے تھے، اور جب سپہ سالار وہاں جاتا تھا لشکر لے کے تو وہ 500 درہم حاکم شام اس کے پاس بھیجتا تھا، اور 500 درہم میں وہ ادھر سے ادھر چلا جاتا تھا، ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، اور آخر میں عزیزوں انتہا یہ ہو گئی کہ ابن عباس، جن سے نہ معلوم کتنی روایات ہیں، امام حسن نے ان کو بھیجا، سمجھ رہے ہیں ان کو بھیجا، لیکن جب ان کو بھیجا امام حسن علیہ السلام نے تو ان کے ساتھ جناب قیس بن سعد بن عبادہ کو بھی بھیجا، اور یہ قیس بن سعد بن عبادہ جو تھے یہ بڑے زبردست قسم کے شاعر تھے، سمجھ رہے ہیں بہت زبردست قسم کے شاعر تھے، اور ان کے بیٹے تھے جن کا نام تھا سعید بن قیس بن سعد بن عبادہ، ان کو بھی ساتھ میں بھیجا۔ تو ایک شاعر کو، ایک شاعر کے بیٹے کو ساتھ میں بھیجا، اور ابن عباس سے جو قرابت دار بھی تھے، سمجھ رہے ہیں آپ، ان کو ساتھ میں تو بھیجا، لیکن ابن عباس سے یہ کہا کہ کوئی فیصلہ اکیلے نہ کرنا جب تک قیس بن سعد بن عبادہ سے مشورہ نہ کر لینا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ یہ بڑے غضب کے شاعر تھے جناب قیس بن سعد بن عبادہ، پوری تقریر چاہیے اگر قیس بن سعد بن عبادہ پہ کی جائے جنگ صفین میں۔ ان کا کام ہی یہ تھا، عاصم کوفی نے تحریر کیا ہے کہ روزانہ معاویہ کی حجوں میں اشعار لکھتے تھے اور اس کے بعد بھیج دیتے، روزانہ معاویہ کی حجوں میں اشعار لکھتے تھے نام قیس بن سعد بن عبادہ، اور اس کے بعد بھیج دیتے تھے، اور وہ لوگوں کے تیر سے اور تلوار سے اور جنگ سے اتنا پریشان نہ ہوا جتنا ان کے اشعار سے پریشان ہو گیا، ان کے اشعار سے اتنا پریشان ہو گیا۔ اور اس نے کچھ لوگوں کو بھیجا، اور ان لوگوں نے آ کے مولا علی کے لشکر میں جو کچھ سو کالڈ انٹلیکچوئلس تھے
کچھ بوڑھے بوڑھے تھے، ان کے پاس آ کے کہا کہ آپ سمجھائیے سعد بن عبادہ کو کہ یہ کیا روزانہ یہ کام کیا کرتے ہیں، اشعار لکھ لکھ کے حاکم شام کے پاس بھیجتے ہیں جس سے وہ پریشان ہو رہا ہے۔ تو وہ قائد بن سعد بن عبادہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یہ آپ کیا کام کرتے ہیں، یہ نہ کیجیے، علی و معاویہ کا جھگڑا ہے، یہ قیامت کے دن طے ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو قائد بن سعد بن عبادہ نے جواب دیا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا یہ کام کرتا رہوں گا، اور جب میں مر جاؤں گا تو ملائکہ میرے ہم زبان ہو جائیں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں ایسا شاعر ہو تو بیت پہ بیت ملتی ہے، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایسا شاعر ہو تو پھر بیت پر بیت ملتی ہے۔ تو عزیزوں یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے کہ آج کل تو عجیب عجیب قسم کی، میں کہا صاحب ہم یہ نہیں کہتے ہو، یہ نہیں کہتے ہو، ہم تبرعی شعر نہیں کہتے۔ تو عزیزوں یہاں پر مسئلہ سیدھا سیدھا یہ ہے کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے۔ بات جو میں عرض کر رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا، آپ کا آئیڈیل کون ہے مجھے معاف فرمائیے گا۔ اگر گلریز صاحب یا ہمارے نیا بلیاوی صاحب بیٹھے ہیں، ذکی بھارتی صاحب بیٹھے ہیں، نیر مجدی صاحب بیٹھے ہیں، یہ لوگ بیٹھے ہیں، اگر یہ غزل کہہ رہے ہیں تو ان کے آئیڈیل میر و غالب ہو سکتے ہیں، لیکن اگر منقبت کہہ رہے ہیں، ایک صلوات پڑھے بر محمد آئیڈیل کون ہے؟ اب مجھے بتائیے اگر آپ منقبت کہہ رہے ہیں تو آپ کا آئیڈیل کون ہوگا؟ اس لیے کہ اگر آپ منقبت کہہ رہے ہیں تو خالی منقبت نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ آپ عبادت پہ مصروف ہیں، اور جب عبادت کر رہے ہیں تو اس کے لیے ان لوگوں کو آئیڈیل نہیں بنایا جائے گا بلکہ ان شعراء کو آئیڈیل بنایا جائے گا جنہوں نے معصومین کے سامنے یہ خدمت انجام دی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ غلط تو نہیں اس کا، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل۔ ان کو آئیڈیل بنایا جائے گا، ان کو آئیڈیل نہیں بنایا جائے گا بلکہ ان شعراء کو آئیڈیل بنایا جائے گا کہ جنہوں نے معصومین کے سامنے یہ خدمت انجام دی۔ معصومین کے سامنے جناب کمید ابن زید اسدی، جناب کمید ابن زید اسدی بڑے غضب کے شاعر تھے، ہمارے 5ویں اور 6ٹھے امام کے زمانے میں۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بہرحال اس وقت موضوع سے میرے خیال میں ہٹا جا رہا ہوں، لیکن بڑے غضب کے شاعر تھے جناب کمید ابن زید اسدی، بڑے زبردست شاعر تھے، 5ویں اور 6ٹھے امام کے زمانے میں تھے۔ اور عزیزوں آپ بحر الانوار پڑھیں اور دیگر کتابیں پڑھیں تو یہ جو مقاصدے ہوتے ہیں اس کا ذکر بھی معصومین کے زمانے میں ملتا ہے کہ 4-5 شعراء بیٹھتے تھے اور بیٹھ کے اہل بیت کی شان میں ایک ایک کر کے قصیدہ سناتے تھے۔ اور دیکھیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی مثال معصومین کی زندگی میں نہ ملتی ہو۔ جناب کمید جو تھے وہ نوجوان شاعر تھے، نوجوان شاعر تھے جناب کمید ابن زید اسدی۔ تو جناب کمید سے جو میں عرض کر رہا ہوں مناقب اہل ابی طالب میں بھی ہے، بحر الانوار میں بھی ہے، اور مولانا صاحب قبلہ نے مصائب الشیعہ میں بھی نہ معلوم کتنے حوالوں سے تحریر کیا ہے، کئی کتابوں سے دیکھ کے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ تو کمید ابن زید اسدی جو تھے بڑے غضب کے شاعر تھے، اور ان کا ایک شعر تاریخ میں ملتا ہے، باہر اس وقت مجھے شعر تو نہیں یاد ہے لیکن اس میں انہوں نے ایک مثال دی تھی اور بڑے غضب کی مثال دی تھی، بڑا غضب کا استعارہ استعمال کیا تھا، اور انہوں نے اہل بیت کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ اہل بیت کی مدح، اہل بیت کی تعریف ایک ایسی کمان ہے جس کی ڈوری کو کتنا ہی کھینچا جائے وہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ سمجھ رہا؟ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اس سے آپ کو معلوم ہے کس طرف اشارہ تھا؟ اس سے اشارہ تھا کہ اہل بیت کی شان میں غلو کا امکان نہیں ہے۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ غلو کا امکان اہل بیت کی شان میں نہیں ہے۔ تو کمید ابن زید اسدی غضب کے شاعر تھے، 5ویں امام نے ان سے کہا کہ تم فرزدق سے اصلاح لیا کرو۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی کچھ بتانا ہے میرے خیال میں کہ ان سے کہا کہ تم فرزدق سے اصلاح لیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ایک دوسرے سے شعراء اصلاح لیتے ہیں اس کا حکم بھی معصومین نے دیا، سمجھ رہے ہیں؟ معصومین نے اس کا حکم دیا ہے۔ جناب کمید سے کہا کہ تم فرزدق سے اصلاح لیا کرو۔ اب جناب کمید جناب فرزدق کے سامنے پہنچے اور جب فرزدق کو جا کے قصیدہ سنایا اور اس طرح کے اشعار سنائے تو جناب فرزدق بہت خوش ہوئے، اور قسم خدا کی کوئی خطابت نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی غلو نہیں ہے، نہ میں اپنی طرف سے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں جو کتاب میں لکھا ہوا بالکل ویسے ہی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو جناب فرزدق بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد جناب کمید سے کہا کہ تم اول و آخر میں سب سے بہتر شاعر ہو، کا جو گزر گئے ان میں اور جو آنے والے ہیں ان میں تم سب سے بہتر شاعر ہو۔ اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے نصیحت کیا کی؟ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اصلاح بھی لی جائے تو کیسے استاد سے لی جائے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کیسے استاد سے؟ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کیسے استاد سے اصلاح لی جائے؟ یہ کیا فرمایا جناب فرزدق نے؟ جناب فرزدق سنیے عارف بھائی، فرزدق نے جناب کمید سے کہا کہ تم اپنی شاعری کو دشمنان اہل بیت کو ذلیل کرنے کا ذریعہ بناؤ۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ دشمنان اہل
ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآل محمد، اسی میں عزت ہے، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ ہیں آپ کے لیے آئیڈیل، یہ لوگ ہیں ہمارے لیے آپ کے لیے آئیڈیل، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اشعار میں کیا کہا ہے، ارے لوگ پڑھتے نہیں، جناب دیبل و خزائی کا جو مرثیہ ہے وہ مرثیہ پڑھیں، اس میں تبرائی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں اس طرح کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے۔ جناب فرزدق نے امام زین العابدین علیہ السلام کی شان میں قصیدہ کہا، فی البدیع قصیدہ کہا جناب فرزدق نے، اور جناب عزیز لکھنوی نے اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا، منظوم ترجمہ کیا جناب فرزدق کے قصیدے کا، میرے پاس رکھا ہوا ہے، بڑا زبردست پرچیے کا اس کا قصیدے کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا۔ تو جناب فرزدق نے قصیدہ کہا اور ہشام بن عبد الملک کے سامنے کہا، اس کے سامنے اسی وقت نظم کیا اور اسی وقت اس کو سنایا، اور جب فرزدق نے یہ قصیدہ امام زین العابدین کی شان میں سنایا تو اس نے جناب فرزدق کو قید کر دیا۔ اب صاحب سوائق محرقہ نے لکھا ہے کہ ہشام نے فرزدق کو قید کیا اور انہوں نے قید خانے سے ایک کاغذ پر ہشام کی حجو لکھی اور اس کے پاس بھیجی تو اس نے انہیں آزاد کر دیا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد۔ تو بہرحال یہاں شعراء تشریف فرمائیں، خدا بند عالم انہیں سلامت رکھے۔ امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ کر لی، جبکہ دونوں کیفیتیں ہی الگ الگ ہیں، اس لیے کہ امام حسن کا لشکر جا رہا تھا کہ یاد آ گیا تو عرض کر دوں، تو جب قیس بن سعد بن عبادہ کو بھیجا ہے جو شاعر تھے، تو اور ساتھ میں ابن عباس کو بھیجا۔ اب یہ ایک المیہ ہے تاریخ کا، بیان نہیں ہوتا، اور چونکہ عبداللہ ابن عباس کے سلسلے میں معصومین کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ کسی معصوم نے ان پر لعنت کی ہو یا کوئی ایسی بات کہی ہو، لہذا ہم بھی کچھ نہیں کہتے، لیکن تاریخ میں عجیب عجیب واقعات ان کے سلسلے میں ملتے ہیں کہ سب کے پاس وہ 500 درہم بیچتا تھا اور ان کے پاس 2000 درہم بھیجے تو کچھ دن کے لیے یہ بھی ادھر چلے گئے، لیکن تاریخ نے ایک خوبصورت سی بات یہ لکھی کہ عبداللہ ابن عباس تو ادھر چلے گئے لیکن قیس بن سعد بن عبادہ نہیں گئے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اہل بیت کا مداح ہوتا ہے، جو اہل بیت کا واقعی شاعر ہوتا ہے، وہ اہل بیت کو چھوڑ کے کہیں جاتا نہیں ہے۔ تو عزیزوں ایسے حالات میں امام حسن علیہ السلام نے صلح فرمائی، تو امام حسن کے صلح فرمانے کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت اس کے حوالے کر دی اور دین اپنے پاس رکھ لیا، حکومت اس کے حوالے کر لی۔ امام حسین علیہ السلام سے یزید نے صلح کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، وہ امام حسین سے بیعت مانگ رہا تھا۔ دیکھیے بیعت میں اور صلح میں زمین آسمان کا فرق ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ صلح اور چیز ہے، بیعت اور چیز ہے، غور کر رہے ہیں آپ؟ صلح اور چیز ہے، بیعت اور چیز ہے، اس لیے کہ جہاں جنگ جو ہے اس کے حالات مفقود ہو جائیں وہاں صلح کی جاتی ہے، اور جہاں صلح کے حالات مفقود ہو جائیں وہاں جنگ کی جاتی ہے۔ تو امام حسن کے زمانے میں حالات کچھ اور تھے، امام حسین کے زمانے میں حالات کچھ اور تھے۔ اس کے لیے کسی نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ اللہ کے 2 نبی ایسے ہیں جن کے سامنے آگ آئی، 2 نبی ایسے ہیں جن کے سامنے آگ آئی۔ جناب ابراہیم کے سامنے آگ آئی تو آتش نمرود کہلائی، بڑی زبردست آگ، اللہ نے جناب ابراہیم کو آگ سے بچا لیا، آگ کو گلزار بنا دیا۔ جناب موسیٰ کے سامنے چند انگارے آئے، چند انگارے جناب موسیٰ کے سامنے آئے، لیکن موسیٰ کا ہاتھ بھی جل گیا اور دہن بھی جل گیا۔ پروردگار جب اتنی بڑی آگ کو گلزار بنا سکتا ہے تو چند انگاروں کو گلزار کیوں نہیں بنا سکتا؟ کیا اللہ کی سیرت بدل گئی یا فطرت بدل گئی؟ تو جواب ملے گا کہ نہ سیرت بدلی نہ فطرت بدلی۔ پھر کیا ہوا کہ بھائی مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کا کام تھا اپنے نبی کی جان کی حفاظت کرنا، جہاں جان کی حفاظت اس میں تھی کہ آگ کو گلزار بنا دیا جائے وہاں آگ کو گلزار بنا دیا گیا، اور جہاں جان کی حفاظت اس میں تھی کہ ہاتھ جل جائے تاکہ فرعون سمجھنے نہ پائے کہ یہی موسیٰ ہے، وہاں ہاتھ جل گیا۔ تو بھائی امام حسن اور امام حسین کی سیرت یہ تھی کہ اللہ کے دین کی حفاظت کی جائے، جہاں حفاظت دین کے لیے صلح کی ضرورت ہوئی صلح کر لی گئی، جہاں جنگ کی ضرورت ہوئی جنگ کر لی گئی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ اور کل عزیزوں وہ حسن بابا والی مسجد پر محفل میں نے ایک جملہ کہا تھا، اسی کے بعد تقریر کو تمام کیا تھا، اس وقت بھی دہرا دوں جو لوگ وہاں نہیں تھے ان کو بھی لطف آ جائے، اور میں نے صرف ایک جملہ کہا تھا، اور مولا کی عطا ہے کہ امام حسن نے معاویہ کے سپرد حکومت کر دی۔ لوگ کہتے ہیں امام حسن نے معاویہ کو حکومت دے دی، ایک جملہ کہوں گا کہ امام حسن نے اسے حکومت ویسے ہی دے دی جیسے اللہ نے ابلیس کو مہلت دے دی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ بس آئیے عزیزو ہمارا آپ دعا کریں کہ پروردگار جو واسطہ حضرات آل محمد کا، جو بانیان محفل ہیں اور جو شرکائے محفل ہیں ان کی دلی حاجتیں پوری ہوں۔ پروردگار آج سب سے بڑی دعا ہم یہی کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ
مقامات مقدسہ کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اور خصوصاً شریعت الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روضے پر جنہوں نے حملہ کیا اور جو اس کے دشمن ہیں، اور جو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے روضے کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور جنہوں نے جناب حجر ابن عدی کی قبر کی بے حرمتی کی، اور جنہوں نے ابو طالب کے بیٹے جناب جعفر طیار کے روضے کو نظر آتش کیا، کہ جن لوگوں کی وجہ سے قبور معصومین بے سایہ ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ یہ واسطہ محمد و آل محمد کا سیریا میں جس طرح سے لوگ جاتے تھے پہلے زیارت کرنے کے لیے، دوبارہ اسی طرح سے جائیں، اور پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہم قوم علیہ صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ، ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں، دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما، اور ان کا صحابہ انصار میں ہمارا